ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 1924 ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی نئے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں۔ قطر میں صحت کے سسٹم اور کورونا وائرس کے ساتھ انتہائی پیشہ وارانہ انداز سے نمٹنے کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ بتدریج کھولے جانے کے طریقہ کار کے مطابق صنعتی علاقے کا بند حصہ آج کھولا جا رہا ہے اور کورونا مزید جانیں لیتا جا رہا ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے اپیل کی ہے کہ اس بیماری کے آغاز کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 951 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 104 مریض اس بیماری سے اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1924 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اور اس کی وجوہات ایک سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت یہ وائرس اپنی پیک پر ہے، اور اس مرحلے کے بعد متاثرین کی تعداد میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ وزارت صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ معاشرے اور سماج کے تمام لوگ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے سختی کے ساتھ احتیاطی اقدامات کی پابندی کریں۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور کسی شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سماجی رابطوں سے پرہیز برتیں اور ایک دوسرے سے ہمیشہ فاصلے پر رہیں۔ تو وزارت صحت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ ملک میں صحت کے عملے سب کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے تمام متعلقہ اداروں نے اس کے لیے بہت تیز رفتاری کے ساتھ کام کیا ہے، اور ملک کی حکمت عملی نہایت کامیاب ثابت رہی ہے۔ ان کوششوں میں متاثرین کے ساتھ رابطے، ان کے ٹیسٹ اور وسیع تر احتیاطی اقدامات شامل ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا جائے اور اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جائے۔ اس سلسلے میں اب تک ہونے والی پیش رفت اور کامیابی ملک کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اس وائرس پر قابو پانا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس وائرس کو مکمل طور پر کنٹرول میں لینے کے لیے سماج کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی، اور سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں کہ تمام افراد کا خود اپنے اوپر کنٹرول ڈیفنس لائن ہے، اور اس کے ساتھ ہی جاری معرکے میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کورونا کے اس مرحلے میں طبی شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے ملک نے دواؤں کی پروڈکشن کو بڑھا دیا ہے، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر ایک شعبہ اپنی اپنی سطح پر پوری طرح تیار ہے، اور ملک میں میڈیسن سیکیورٹی کو فروغ دینے کے لیے میڈیسن انڈسٹریز کی قطری کمپنی اب دوائیں تیار کرنے والی اپنی پہلی فیکٹری کا افتتاح کرنے والی ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نجی شعبہ بھی میڈیسن انڈسٹریز کے فروغ میں حصہ لے رہا ہے، اور وہ ملک کے طبی شعبے کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کمپنی ایک اسٹریٹجک منصوبے کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ قطر میں دوائیں تیار کرنے کے شعبے میں ایک بڑی تبدیلی ثابت ہوگی۔
یہ منصوبہ 30,000 مربع میٹر رقبے پر قائم کیا جا رہا ہے اور اس سال کے اندر اندر ہی اس کی پروڈکشن کا پہلا یونٹ کام کرنا شروع کر دے گا، اور پہلے سال میں اس کارخانے میں 80 ملین پیکٹ دواؤں کے 80 ملین پیکٹ تیار کیے جائیں گے، اور بعد میں دواؤں کی یہ پیداوار 850 ملین پیکٹ سالانہ تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح بہت بڑی تعداد میں دواؤں کے شعبے میں قطر خود کفیل ہو جائے گا، اور 17 عربی اور بین الاقوامی مارکیٹوں کو یہ دوائیں برآمد بھی کی جا سکیں گی۔ کورونا کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کے ضمن میں حکومت کے رابطہ دفتر نے انڈسٹریل ایریا یا منطقہ صناعیہ میں بند کر دیے گئے علاقے میں روڈ نمبر 1 سے روڈ نمبر 32 تک کے پورے علاقے میں آج سے آنے جانے کے عمل کی تنظیم نو کا اعلان کیا ہے۔ یہ عمل صنعتی علاقے کے بتدریج کھولے جانے کی تکمیل ہے۔ پھر روڈ نمبر 1 اور 2 سے ایجنسیز روڈ یعنی شارع وکالات سے شروع کیا گیا تھا یہ عمل، اور اس علاقے کو کھولے جانے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کی گئی احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے اور منطقہ صناعیہ سمیت پورے سماج کی سلامتی کو پیش نظر رکھا جائے۔ وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ تمام مزدوروں کو ان کے مکمل احترام کے ساتھ کام کا مناسب ماحول فراہم کر رہی ہے اور کورونا وبا کے پھیلاؤ کی صورتحال میں بھی ان کے مکمل حقوق کی ضمانت دے رہی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کے دائرے میں ہی حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے ملک میں اس کے تابع کمیونٹیز آفیسز کے نمائندوں کی کوارڈینیشن سے آگہی اور اویئرنیس کی ایک مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے ذریعے مختلف کمپنیوں کے مزدوروں کو، جن میں مزدوروں کی ملازمتوں اور گھروں میں کام کرنے والی ملازماؤں کی کمپنیاں بھی شامل ہیں، ان تمام کمپنیوں کے ملازمین اور خاص طور پر لیبر کی اویئرنیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آگہی کی اس مہم میں مزدوروں کے پاس پہنچنے کے لیے فیلڈ وزٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں متاثر ہونے سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمیٹی نے ان کے لیے ایک ہاٹ لائن بھی قائم کر دی ہے جس کے ذریعے وہ ان کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی شکایت درج کرا سکتے ہیں، خاص طور پر کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے اثرات کی وجہ سے اگر ان کے حقوق کے معاملے میں کوئی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ کورونا سے انتہائی تیز رفتار کے ساتھ متاثر ہونے میں روس نے عالمی سطح پر اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ ادھر برطانیہ اس وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پورے بر اعظم یورپ میں پہلی پوزیشن اختیار کر چکا ہے اور پوری دنیا میں اموات کی تعداد اب 4.25 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عربی سطح پر متعدد ملکوں میں متاثرین اور اموات کی رجسٹریشن جاری ہے۔ سعودیہ میں اب تک 200 سے زیادہ افراد فوت ہو چکے ہیں اور وہاں متاثرین کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سلطنت عمان نے فیصلہ کیا ہے کہ مسقط گورنری کی بندش کی مدت میں توسیع کر دی جائے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام طلباء کا تعلیمی سال اب ختم کر دیا جائے۔ پھر دنیا کے کئی ملکوں میں تنہا کر دیے جانے کے معاملات میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ اٹلی نے، جہاں یورپ میں سب سے پہلے یہ وائرس پہنچا تھا، اب اپنے ہاں بندش اور پابندیوں کو بتدریج ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر چین پر تنقید کی ہے کہ اس نے پوری دنیا میں کورونا کی عالمی وبا پھیلائی ہے۔
اس موضوع کے حوالے سے صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کیا ہے کہ اسے ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے ایسے کوئی ثبوت موصول نہیں ہوئے کہ کورونا وائرس چین میں ووہان کی لیبارٹری سے نکلا ہے۔ WHO نے اپیل کی ہے کہ اس بیماری کی شروعات کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی برقراری میں اس وبا کی روک تھام کی ویکسین کی تیاری کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ اس ویکسین کو عالمی منفعت بنایا جائے۔ انڈسٹریل ایریا کے بند علاقے کو آج سے کھول دیے جانے اور وہاں کے روڈ نمبر 1 سے 32 تک کے علاقے میں آنے جانے اور آمد و رفت کو منظم کرنے کا فیصلہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملک میں پوری آبادی کی حفاظت پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اب اس علاقے کو کھول دیے جانے کے فیصلے سے پہلے صنعتی علاقے میں پیشگی ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ 6,500 سے زیادہ ورکروں کو احتیاطی کوارنٹینا میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ صنعتی علاقے کے اندر اور باہر اور ہر مشتبہ شخص کو اس کے اعلیٰ معیار کی صحت کی تمام سروسز مفت فراہم کی گئی ہیں، اور اب آج سے صنعتی علاقے کو کھول دیے جانے کے بعد وہاں ورکروں کی آمد و رفت معمول پر آ جائے گی، تو پھر سماج اور معاشرے کو کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ منطقہ صنعیہ میں داخل ہونے اور وہاں سے باہر نکلنے والے تمام لوگ احتیاطی تدابیر کی سختی سے پابندی کریں۔ تو قطر ہر مرحلے کے لیے مناسب اقدامات کرتا چلا جا رہا ہے تاکہ سماج اور معاشرے کی حفاظت کی جائے اور کورونا وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکے۔ سب کی صحت و سلامتی اور عافیت کی دعا اور تمنا کے ساتھ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 1924 ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی نئے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں۔ قطر میں صحت کے سسٹم اور کورونا وائرس کے ساتھ انتہائی پیشہ ورانہ انداز سے نمٹنے کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ بتدریج کھولے جانے کے طریقہ کار کے مطابق اب صنعتی علاقے کا بند حصہ آج سے کھولا جا رہا ہے اور کورونا مزید جانیں لیتا جا رہا ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے اپیل کی ہے کہ اس بیماری کے آغاز کے بارے میں تحقیقات کرائی جائیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔